قوم لوط خدا کی مخلوق میں بہترین قوم تھی۔ ابلیس لعین نے ان کو گمراہ کرنے میں بے حد کوشش اور انتہائی جد و جہد کی۔ قوم لوط کی خوبی اور نیکی یہ تھی کہ جب کسی کام کے لیے وہ جاتے تو تمام مرد ساتھ جاتے اور عورتوں کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ شیطان نے ان کے ساتھ یہ تدبیر کی کہ جب وہ لوگ اپنی زراعت اور مال و متاع کو جمع و درست کر کے واپس آتے تھے تو شیطان ملعون ان سب کو خراب کر دیتا تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اس شخص کی طاق میں بیٹھیں جو ہمارے مال کو خراب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ طاق میں رہے اور اس کو گرفتار کیا۔ انہوں نے دیکھا تو ایک لڑکا جو نہایت حسین و جمیل ہے، تو انہوں نے پوچھا تو ہی ہمارے مال کو خراب کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں ہی تمہاری چیزوں کو خراب کرتا تھا۔ تو پھر قوم لوط کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو مار ڈالیں۔ آخر کار اس کو ایک شخص کے سپرد کر دیا۔ رات ہوئی تو شیطان نے فریاد شروع کر دی۔ اس شخص نے پوچھا کہ تجھ کو کیا ہوا ہے؟ شیطان نے کہا کہ رات کے وقت میرا باپ مجھ کو اپنے پیٹ پر سلاتا تھا۔ اس نے کہا آ میرے پیٹ پر سو جا۔ جب اس کے پیٹ پر شیطان لیٹا تو چند ایسی حرکتیں کی جن سے اس کو آمادہ کیا اور اس کو سکھلایا، تو اس نے اس کے ساتھ لواطہ کیا، یعنی کہ بدفعلی کا کام کیا، جس سے لذت حاصل ہوئی۔ تو پھر شیطان اس کے پاس سے بھاگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ مرد قوم کے پاس آیا اور ان کو جو کچھ رات کو واقعہ ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ تو یہ فعل بد ان سب کو پسند آیا۔ وہ اس فعل کبیر سے پہلے واقف نہ تھے، پھر رفتہ رفتہ اس میں وہ سب مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ مردوں نے مردوں کو اس فعل کے لیے کافی سمجھا، اور وہ لوگ راستے میں طاق میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس شخص کا ان کے شہر کی طرف گزر ہوتا اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ یہ فعل کرتے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے شہر کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو ترک کر دیا اور لڑکوں کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ مردوں میں اس کا عمل مستحکم ہو گیا ہے تو ایک عورت کی شکل اختیار کر کے عورتوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے مرد آپس میں ایک دوسرے سے مشغول ہیں، تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے مشائقہ کرو۔ عورتیں بھی آپس میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تھے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، جہاں تک کہ خدا کی حجت ان پر تمام ہوئی۔ تو خدا نے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو سادہ روح لڑکوں کی صورت میں بھیجا جو قبائیں پہنے ہوئے اور امامے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں مشغول تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تم سے بہتر کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مالک نے ہم کو اس شہر کے مالک کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا شاید تمہارے آقا کو اس شہر کے لوگوں کی خبر ملی ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مردوں کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اس قدر فعل کبھی کرتے ہیں کہ خون نکلنے لگتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اس شہر کے درمیان سے راہ پر چلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں انتظار کرو تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ لوگ بیٹھ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دختر کو ان کے لیے کھانا اور ایک ظرف میں پانی لانے کو بھیجا اور ایک چادر منگوائی جس کو سردی میں اوڑھیں۔ لڑکی روانہ ہوئی تھی کہ پانی برسنا شروع ہوا اور میدان بھر گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں سیلاب سے غرق نہ ہو جائیں، تو فرشتوں سے کہا کہ اٹھو چلیں۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام دیوار سے لگے ہوئے جاتے اور وہ وسط راہ سے چلتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ اے میرے بچوں کنارے سے چلو۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے کہ درمیان سے راستہ چلیں۔ جس قدر تاریکی بڑھتی تھی حضرت لوط علیہ السلام غنیمت سمجھتے تھے تاکہ ان لوگوں کو ان کی قوم نہ دیکھے۔ اس وقت شیطان گیا اور زنے لوط کی گود سے لے کر ایک لڑکے کو کنویں میں ڈال دیا۔ اسی سبب سے قوم کے تمام لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہو گئے، اور جب ان لڑکوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے مکان میں دیکھا اور کہا کہ اے لوط تم بھی ہمارے عمل میں داخل ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 3 شخص ہیں۔
ایک کو تم خود رکھو اور دو ہمارے سپرد کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان تینوں کو ایک حجرہ میں داخل کر دیا اور کہا کہ کاش میرے بھی اہل خاندان اور رشتہ دار ہوتے تو تمہارے شر سے میری حفاظت کرتے۔ ان لوگوں نے زیادتی کی اور دروازے کو توڑ ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، یہ لوگ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور کچھ ورد پکارا جس کا ترجمہ تھا کہ ان کے چہرے خراب ہو جائیں، تو اسی وقت تمام اہل شہر اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے خدا کے قاصدو، ان کے بارے میں خدا نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم ہوا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اسی وقت ان کو عذاب میں گرفتار کر لو۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ان کی موت صبح کے وقت ہے، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ آپ جس شخص کو کہیں ہم اسے گرفتار کر لیں، پھر تم اپنی لڑکیوں کو لے کر چلے جاؤ اور اپنی زوجاں کو چھوڑ دو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا لوط پر رحمت نازل کرے، اگر وہ جانتے کہ حجرہ میں ان کے ساتھ کون ہے تو یقیناً وہ سمجھتے کہ ان کی مدد کی گئی ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ کاش تمہارے مقابلہ کی مجھ کو قوت ہوتی یا میں رکن شدید کی طرف پناہ لیتا، تو جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ کون رکن شدید ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ حجرہ میں تھے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ یہ عذاب تمہاری امت کے ان ظالموں سے دور نہیں ہے جو قوم لوط کے فعل کو قبول کریں۔ اور دوستو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم لوط نے وہ فعل کبھی کرنا شروع کیا تو زمین نے اپنے پروردگار سے فریاد کی، اس کی فریاد آسمان تک پہنچی، آسمان نے گریہ کیا، اس کی فریاد عرش تک پہنچی، تو خدا نے آسمان کو وحی کی کہ ان پر پتھر کی بارش کرے اور زمین کو وحی کی کہ ان ظالموں کو نیچے دبا لے۔